نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی یہ مبارک سورۃ الملک گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے میں اس کی شروع کی آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ساری سلطنت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے سوا ہر کوئی کچھ بھی کرنے میں اسی اللہ کا محتاج ہے. الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. حیات کو پیدا کرنا ظاہر ہے، اور موت جو ہے وہ بھی عدم محض نہیں، بلکہ موت ہے روح اور جسم کا ایک دوسرے سے جدا ہونا، تو یہ ایک وجودی چیز ہے. تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہارے امتحان کریں، تمہیں آزمائیں. آزمانے میں اور امتحان میں موت کا بھی دخل ہے اور حیات کا بھی دخل ہے. موت کا دخل یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے اور ما بعد الموت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آزاد زندگی نہیں گزارتا. جب اس کو موت اور ما بعد الموت کے بارے میں جو اسلامی عقائد ہیں ان کا اس کو یقین ہوتا ہے تو پھر وہ آزاد زندگی گزارنے سے احتیاط برتتا ہے. اور مومن بندے کو اس دنیا میں آزاد زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے.
جیل خانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جیل میں جو انسان ہوتا ہے وہ کسی معاملے میں آزاد نہیں ہوتا. اسی طرح ایمان والا بندہ دنیا میں آزاد نہیں. البتہ جیل خانے کی پابندیاں مصیبت ہیں، اور دنیا کے اندر جو ایمان والے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے، دین کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ سراپا اور راحت ہے، وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، چین ہے، سکون ہے، بشرطے کہ ایمان والا بندہ ان ساری پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے، مکمل دین پر چلے، تو پھر اس کو یہ پابندیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ آپ اس کو کروڑوں روپے کی پیشکش کریں کہ اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آپ آزاد کر دیں، تو وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان پابندیوں کی لذت اس کو مل گئی ہو. اور ظاہر بات ہے یہ لذت پہلے ہی دن نہیں ملا کرتی. جب ایمان والا بندہ کچھ عرصے ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی چین و سکون اور راحت کی زندگی عطا فرماتے. اس کے بعد اس کو آزاد زندگی گزارنا گویا کہ اپنے آپ کو جانوروں کے اندر شامل کرنا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. البتہ ابتدا کے اندر انسان جب شریعت کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، چونکہ اس کا نفس آزاد طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے، تو اس عادت کو چھڑانے میں کچھ عرصہ لگ جاتا ہے اور تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور مجاہدے کا مطلب ہی کیا ہے؟ نفس کی مخالفت، یعنی بہت سارے کاموں کے کرنے کو جی چاہتا ہے اور شریعت ان کاموں کے کرنے سے منع کرتی ہے. اب جب یہ شریعت کی بات پر عمل کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کو ابتدا میں بڑا ناگوار گزرتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کو شریعت نے حکم دیا ہے ان چیزوں کے لیے نفس جلدی آمادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمت کر کے ان کاموں کو انجام دینے لگتا ہے. اور یہ جو ان کاموں کے کرنے میں اور بہت سے کاموں کو چھوڑنے میں اس کو تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، نفس جلدی آمادہ نہیں ہوتا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے وعدے ہیں. اور اس کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں مجاہدہ کہا گیا ہے، مجاہدہ. اور مجاہدہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. یعنی جن کاموں کے کرنے کے لیے نفس آمادہ نہیں ہوتا اور اللہ کا حکم ان کاموں کے کرنے کا ہے، تو وہ ان کاموں کو کر کے اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. اور جن کاموں کو چھوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور ان کا نفس ان کو چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، وہ نفس کی مخالفت کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام ہے مجاہدہ. اور قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے، والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہم کو پانے کے لیے، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں کی رسائی عطا کرتے ہیں. ہدایت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتلانا، راستہ دکھلانا، اور دوسرے ہدایت کا مطلب بیان کیا گیا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. ہم سے کسی نے راستہ پوچھ لیا، ہم نے یہاں بتا دی کہ فلاں جگہ جاؤ گے، وہاں گاڑی ملے گی، وہ فلاں جگہ چھوڑی، وہاں دوسری گاڑی ملے گی، اس طرح سے جہاں وہ چھوڑے گی تو وہاں تمہاری منزل ہے.
اس کو کہیں اراۃ الطریق. اور ایصال المطلوب کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یا اپنی گاڑی میں بٹھلا دیا اور اس کو منزل تک پہنچا دیا. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، کہ جن کو آپ چاہیں ان کو ہدایت نہیں کر سکتے، حالانکہ پیغمبروں کا کام ہی ہدایت ہے. تو یہ جو منع کیا، یہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے مراد ہوئی ایصال المطلوب، منزل تک پہنچانا. اور آپ سراپا ہدایت ہیں، آپ کا کام یہ لوگوں کو راستہ دکھلانا، صحیح راستہ کی راہبری کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے. لیکن پہلے کیا کرنا، ان کو مجاہدہ، نفس کی مخالفت. تمہارا فرما الذی خلق الموت، کہ اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما میں. تو موت کا دخل جو ہے امتحان اور آزمائش میں یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے تو پھر وہ آزاد زندگی نہیں گزارتا، وہ شرعی حدود کے اندر زندگی گزارتا ہے. اور حیات کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ حیات ہی وہ چیز ہے، زندگی ہی وہ چیز ہے جس کے اندر وہ اپنا امتحان مکمل کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائیں، کیا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. اور انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ عمل ہی کے راستے سے گزرتی ہے. اسے گزشتہ جمعے کو نماز کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہ اس آیت کا سب سے اہم مصداق ہے. تو کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا؟ جہاں کرنے کے کام جو اللہ نے ہم کو کرنے کو کہا ہے ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی طرف سے ادا کرنے کی اور انجام دینے کی کوشش کرنا جتنا بندے کے بس میں. اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے بس کا جو ہے اسی کا مکلف بناتا ہے، اس سے آگے کا نہیں. اور یہ بھی کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھے، اپنے آپ کو روکے. تو گویا کہ دنیا جو ہے یہ ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان حال ہے. اور آپ وہ حضرات ہیں جو بار 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 امتحانات سے گزرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا امتحان جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. انسان جس قدر آگے بڑھنا چاہے گا اسی قدر اس کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات کن کو ہوتے ہیں؟ انبیاء کو. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنے انبیاء کے جتنے مشابہ ہوگا، جتنا ان کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے اسی قدر امتحانات ہوں گے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے. گیہوں کی کھیتی جب کھڑی ہوتی ہے تو ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کبھی ادھر ان کو گرا دیتی ہیں اور کبھی ادھر، لیکن وہ پھر سنورتی ہے. یہی مثال ہے مومن کی. اس کو امتحانات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح سے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے
کہ ہواؤں سے ہلتا تو نہیں، لیکن جب نمبر آتا ہے تو جڑ ہی سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے، اور آپ جب امتحان حال میں ہوتے ہیں آپ بڑے چوکنا ہوتے ہیں، آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، پوری توجہ آپ اپنے پرچے کو حل کرنے پر دے دیتے، کیونکہ امتحان حال میں آپ کے جو چند گھنٹے گزریں گے اسی پر آئندہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہوگا۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں امتحان کا سلسلہ چلتا رہتا۔ روزانہ ہزاروں سے بھی زیادہ لوگ اس امتحان گاہ میں قدم رکھتے ہیں، اور ہزاروں سے زیادہ لوگ روزانہ اس امتحان گاہ سے اپنا امتحان مکمل کر کے نکل جاتے امتحان حال سے۔ روز یہ آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ اور میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب امتحان دینے والے امتحان حال میں آتے ہیں تو اس وقت ان میں کوئی پاس یا فیل، کامیاب یا ناکام نہیں ہوتا، ایک جیسے ہوتے۔ لیکن امتحان گاہ میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد جب وہ اس امتحان گاہ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو نکلتے وقت وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سارے اس امتحان گاہ سے پاس ہو کر نکلتے ہیں اور بہت سارے فیل ہو کر۔ ظاہر بات ہے وہ جو ان کا رزلٹ جو سنایا جائے گا وہ امتحان گاہ میں ہی نہیں سنایا جائے گا، اس کے لیے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے۔ جب سارے کے سارے امتحان گاہ سے نکلیں گے پھر کچھ لوگوں کے ذمے ان پرچوں کی جانچ ہوگی، اور اس کے بعد رزلٹ تیار ہوگا، اور رزلٹ بتلانے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن متعین ہوتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ جو انسان کامیاب ہوتے ہیں، پوزیشن والے ہوتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، اور جو ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا کا یہ جو امتحان ہے یہ عارضی ہے، یہاں کی کامیابی اور ناکامی اور اس کے نتائج یہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ کامیاب ہونے والا ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں، اور ایک مرتبہ ناکام ہونے والا ہمیشہ کے لیے ناکام نہیں، بار بار موقع دیے جاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کی طرف سے جو میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے یہ بہت زیادہ نازک امتحان ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے ہم کو وقت بھی بہت دیا، اور پھر سمجھانے والے بھی بھیج دیے، مختلف انداز سے انبیاء کرام علیہ السلام سمجھاتے رہے اس امتحان گاہ کی حقیقت کو۔ اور پھر جب بندہ اس امتحان گاہ سے نکل جاتا، اب تک اربوں کی تعداد میں آئے اور اس وقت اربوں میں موجود ہیں، چل رہا ہے سب کا امتحان۔ اور میں اکثر وہ گزارش کیا کرتا ہوں، جب امتحان حال میں آپ آتے ہیں، اگر 1000 بچے ہوں تو 10-15 نگراں ہوں گے، لیکن رب العالمین کے طرف جو میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے، جتنے امتحان دینے والے ہیں ڈبل نگراں ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ رب العالمین نے 2 کو لگا رکھا ہے، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور فائلیں بنا رہے ہیں۔ اور جب سب اس دنیا کے امتحان گاہ سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی رزلٹ کے لیے سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ جہاں ہم سب کا نتیجہ سامنے آئے گا، ہماری زندگی کے فائلوں کی روشنی میں جو خوش نصیب ہوں گے، اللہ تعالی ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں، جس کو قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال کتاب زندگی دائیں ہاتھ میں دے دی گئی۔ جہاں آپ کا رزلٹ آ گیا اور آپ کا نام آ گیا کہ آپ کو اچھی پوزیشن کے ساتھ کامیابی ملی،
تو فوراً آپ نے فون لگانے شروع کر دیے اور دوست احباب کو اپنی خوشی میں شامل کر کے اپنی خوشی کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. ایک وقتی کامیابی، وہ تو ابدی کامیابی کا اعلان ہے. جو ہی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ایک ایک کو دکھلاتا پھرے گا کہ لو بھائی دیکھو میری کتابی زندگی، دیکھو میرا رزلٹ. یہ کامیاب کیوں نکلا میں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا یہ سارا کچھ میرے سامنے آنے والا ہے، اس لیے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا. بہت جی چاہتا تھا بہت ساری چیزوں کو، اور اپنے دوستوں کو بہت کچھ مستی کرتے دیکھتا تھا، میرے بھی منہ میں پانی آتا تھا. میں بھی جوان تھا، میرے لیے بھی مستی نکالنے کے بہت مواقع تھے، لیکن میرا یہ یقین مجھے ان مستیوں کو انجام دینے سے روکتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضٍ، پسندیدہ عیش میں ہوگا. اللہ ہم سب کو عطا کرے. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ، ان باغات کے میوے جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو ہنیئا، فراغت کے ساتھ، بلا روک ٹوک، مزے کے ساتھ، لیکن مفت میں نہیں. پھر بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ہے بدلہ ان اعمال کا جو تم نے دنیا کی امتحان گاہ میں انجام دیے تھے. اس کے برعکس جن لوگوں نے اس دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھا، مستی کی جگہ ہر طرح کی مستیاں نکالتے رہے اور بالکل آزاد زندگی، جو چاہا کیا، کوئی پرواہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناکام ہے، نامراد ہے. کہ نہیں، جو ہی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو فوراً 3 تمنائیں کرے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، پہلی تمنا، کاش کہ مجھ کو یہ میری فائل نہ دی جاتی. پہلی تمنا یہ قرآن نے کہا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب ہے کیا. اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے تعبیر کرتا ہوں کہ کاش کہ مجھے اپنے رزلٹ کا پتہ ہی نہ ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. تیسری تمنا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو پہلی مرتبہ موت آئی تھی دنیا میں اسی نے سارا کام نمٹایا ہوتا، دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا. یہ 3 تمنائیں کرے گا، اور اس کے بعد 2 چیزوں پر اظہار افسوس کرے گا. کیا؟ ما اغنا انی مالیہ، اس نے اپنی زندگی میں 2 ہی چیزیں حاصل کی تھی. حالانکہ ان 2 چیزوں کا حاصل کرنا منع نہیں، لیکن اسے صرف وہی حاصل کی تھی، اس لیے اس کا انجام. اگر ان 2 چیزوں کو وہ ضرورت سمجھ کر حاصل کرتا اور شریعت کی طرف سے متعین کردہ حدود کے اندر حاصل کرتا تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ اگر اچھے جذبے کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کام آتا. لیکن اس نے انہی کو مقصد سمجھا، اس نے ساری زندگی انہی 2 چیزوں کے چکر میں ختم کر دی، اس لیے دونوں چیزوں پر افسوس کرے گا. پہلا افسوس پہلی چیز پر، ما اغنا انی مالیہ، افسوس میرا مال، میری کمائی میرے کام نہ آئی. پہلی چیز. اور دوسری، ہلاک عنی سلطانیہ، میں نے جو کچھ دنیا میں شہرت حاصل کی تھی،
منصب حاصل کیا تھا، عہدہ حاصل کیا تھا، ڈگری حاصل کی تھی، اور اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی ختم کر دی. حلق عنی سلطانیہ، وہ بھی جاتی رہی. اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس ناکام اور نامراد بندے کے بارے میں، خذو، پکڑ لو، ثم الجحیم صلو، جہنم رسید کر دو. خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر ایک ایسی زنجیر کے اندر جس کی لمبائی 70 ذراع ہوگی، اس میں جکڑ دو. تو عرض کر رہا تھا یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، اور اہم ترین امتحان ہے، اور نازک اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ جب امتحان حال میں جاتے ہیں آپ کو پہلے بتایا جاتا ہر کسی کو برابر وقت، 4 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ 5 گھنٹے رہیے. آپ کو 5 گھنٹے سے پہلے کوئی زبردستی امتحان حال سے نہیں نکالے گا. ہاں آپ 4 گھنٹے میں نکل جائیں، 3 گھنٹے میں آپ نے اپنا پرچہ حل کر لیے، نکل جائیے، لیکن 5 گھنٹے تک آپ کو اجازت ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا جو امتحان چل رہا ہے، اس امتحان گاہ سے نکلنے کے لیے ہر کسی وقت اللہ کے علم میں طے ہے، لیکن کسی بھی امتحان دینے والے کو بتلایا نہیں گیا، اور امتحان آسان بھی رکھا. آسان بہی مانا ایک بندے کو اس نے داخلہ لے لیا، ایمان میں آ گیا، اس کے بعد اس کو صرف 5 منٹ مل گئے. اس نے ارادہ کیا تھا، اب کامیاب ہو کر نکلنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی بیچارے کو ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اتنے میں اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا اور اس کو امتحان حال میں سے نکلنا پڑا. کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ 1 منٹ، کوئی عمل ابھی کیا نہیں. تو آسان بھی اتنا اور مشکل بھی ہے. اور مشکل کیا ہے؟ بس 2 چیزوں کا، 2 دشمنوں کو دشمن سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. ایک ظاہری دشمن شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کر رہو. اور دوسرا اس سے زیادہ خطرناک ہے، اندر بیٹھا ہے وہ ہمارا نفس، جس کو پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عادا عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے. اس دنیا کے امتحان گاہ اور اس دنیا کے امتحان حال میں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ایک مسلمان صالح کے شایان شان ہے. ربنا تقبل منا انک انت